بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 8ویں مرحلے کی تیسری فصل جس کا عنوان ہے الہویت۔ تو ایک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہویت کسی شے کا خارجی حقیقت ہونا اس کی ہویت ہے، اور پھر ہم نے ماہیت بھی پڑھا، کسی شے کی ماہیت کیا ہوتی ہے، اس کی حقیقت۔ ماہیت کہاں سے نکلا؟ ما ہوا سے، اور ماہیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی جنس اور فصل، ان دونوں کے ملنے سے جو نوع بنتی ہے، یہ کسی شے کی ماہیت یا اس کی حقیقت۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہ حمل کے اعتبار سے ہے۔ حمل کیا ہوتا ہے، یہ ہم کافی مباحثوں پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی جملہ آپ بناتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، یا ایک ہے کہ انسان یا زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ہے موضوع، حیوان ناطق ہے محمول، یہ اس پر حمل ہو رہا ہے، حیوان ناطق حمل ہو رہا ہے انسان پر۔ اسی طرح کھڑا ہونا انسان پر یا زید پر یا امر پر یہ حمل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پہلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع، اور یہ ہوتا ہے محمول۔ محمول موضوع پر عارض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محمول موضوع پر عارض ہوتا ہے۔ یہ تو ایک تعریف ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب حمل ہم نے اس چیز کا اس پر حمل کرانا ہے یا اس کو عارض کرانا ہے، اصل میں اس کو حمل بھی کہتے ہیں، یعنی یہ حیوان ناطق انسان پر حمل ہو رہا ہے، جو معروض ہے موضوع پر حمل ہو رہا ہے۔ اب یہ جو حمل ہو رہا ہے، ایسے تو نہیں کبھی کہہ سکتے کہ مثلا زید جو ہے وہ پتھر ہے، زید آسمان ہے، زید زمین ہے، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اگر آپ نے حمل کرنا ہے، موضوع اور محمول کے درمیان کیا ہے، جہت اتحاد ہونی چاہیے، کوئی ایسی جہت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ کھڑا ہونا انسان پر صادق آئے۔ تو حمل کی پہلی شرط ہے کہ جو محمول ہے وہ موضوع کے ساتھ اس کسی چیز میں متحد ہو، کسی چیز میں اس میں اشتراک پائی جاتی ہو، جس کو کہتے ہیں جہت اتحاد۔ اب کہتے ہیں جہت اتحاد سے یہ مراد نہیں کہ مطلقاً وہ وہی شے ہو، تو پھر اتحاد ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک چیز جہت افتراق بھی ہونی چاہیے، یا جہت اختلاف، یعنی یہ جو محمول موضوع پر حمل ہو رہا ہے اس میں جہت اتحاد، ایک چیز ایسی ہو جس کی وجہ سے یہ اس سے اتحاد کر رہا ہے، یہ حمل ہو رہا ہے، اور ایک چیز ایسی ہو جو اس موضوع سے اختلاف بھی رکھے، وگرنہ تو وہ اس کے مثل ہی ہو جائے گی، بالکل عین وہی شے ہو جائے گی، حمل ہی نہیں ہوگا۔ حمل کے لیے دو، پہلی جہت کہ وہ اس سے جدا ہونی چاہیے، چیز تو جدا ہے، بعد میں حمل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اس سے جدا ہے اور وہ اس سے فرق رکھتی ہے، اختلاف رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد اتحاد ہوتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اس جہت اتحاد یا جہت اشتراک کی وجہ سے یہ جو حمل ہے یہ درست ہوتا ہے۔ اب یہ جو حمل ہو رہا ہے، پھر حمل کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حمل اولی، ایک ہوتی ہے حمل شائع، شائع سنائی بھی کہتے ہیں۔ حمل اولی، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو حمل ہوتا ہے یہ ذہن میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ایک دفعہ تصویر بھی بنائی تھی ایسے کہ یہ انسان کا ذہن ہے، اور اس کا ایسے یہ انسان کے ذہن سے باہر کی دنیا، یہ خارجی دنیا، تمام عالم، اس خارج میں سے وہ کسی بھی انسان کا ایک مفہوم لیتا ہے کہ حیوان ناطق۔ اب یہ جو حیوان ناطق کا مفہوم ذہن میں آیا، ہم نے عرض کیا تھا خارج سے یہ انسان کی ماہیت آئی ہے ذہن میں، نہ کہ انسان کا وجود آیا ہے، کیونکہ وجود سے خارج میں اثر پایا جاتا ہے، جیسے آگ ہے خارج میں جو جلاتی ہے وجود، اپنے خارجی وجود کی وجہ سے، جبکہ ذہن میں نہیں جلاتی کیونکہ خارجی وجود نہیں آتا، صرف اس کی ماہیت آتی ہے۔ یہ جو ماہیت ذہن میں آئی ہے، یہاں پر کیا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان ہے یا انسان حیوان ناطق ہے، یہ انسان وہی انسان ہے۔ حمل اولی میں تو یہ ممکن ہے، اسے کہتے ہیں حمل اولی، یا انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں انسان اور حیوان ناطق، خود بتائیں
حیوان ناطق کیا ہے؟ محمول، اور انسان کیا ہے؟ موضوع۔ ان دونوں میں خارج میں کوئی بھی اختلاف نہیں، خارج میں یہ ایک ہی ماہیت ہے، انسان ہی حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ذہن میں ایک فرق ہے، اس فرق کو کہتے ہیں اعتباری یا مفہومی فرق ہے، کیونکہ حیوان کی بھی تعریف ہوتی ہے، ناطق کی بھی، اور یہاں پر انسان کی الگ تعریف، یہ مفہوماً اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمل اولی۔ اس کو ایک اور نام دیا، مصنف نے نہیں لکھا، اسے حل بسیطہ کا مفاد کہتے ہیں، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، یہ حل بسیطہ کا مفاد، یعنی اس سے فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ حل بسیطہ۔ حل بسیطہ کیا ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے، کسی شے کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ماں کیا چیز ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں پہلے اس کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، پھر اس کی ہم سوال کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ بعد میں آئے گا۔ حمل شائع یہ کیا؟ حل مرکبہ کا مفاد۔ ان کو اولیات بھی کہتے ہیں۔ اولیات کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو کسی یہ دلیل کے محتاج نہیں، مثلا انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ جو قضیہ انسان حیوان ناطق ہے، وہ کہتے ہیں کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ یا اولیات میں سے جتنی بھی اشیاء کی خارج میں سے لے اور اس کی حقیقت بیان کریں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ابھی فرق کیا ہے؟ یہ اجمال ہے، یعنی انسان ہے، کیونکہ ہم انسان کا ہر بندہ پڑھ چکے اس لیے کہتے ہیں حیوان ناطق، وغیرہ آپ گھوڑا کا کہیں تو کیا حیوان ساحل پتہ نہیں ہے، تو جو حیوان ساحل ہوگا وہ خود گھوڑا ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ گھوڑا ایک اجمال آتا ہے ہمارے ذہن، گھوڑا تو پتہ ہے، تفصیل یعنی اس کی وضاحت، اس کے کون کون سے اجزاء ہیں، ان کے ظاہر لحاظ سے جیسی چیز کوئی مرکب ہوتی ہے، حالانکہ حیوان خارج میں ایک ہی وجود ہے، تو یہ اجمال ہے اور یہ اس کی تفصیل ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ اعتباری فرق ہے، مفہومی فرق ہے۔ اور ان کو اولیات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتے، یہ قضایا کیوں دلیل کے محتاج نہیں ہوتے؟ بھائی دلیل کی کسی شے کی جو ذات ہے یا اس کی ذاتیات ہیں، اس کے لیے واضح ہوتے ہیں، بین ہوتی ہیں، کسی بھی شے کی ذاتیات وہ بین ہوتی ہیں اس کے لیے، انسان کے لیے حیوان ناطق یا گھوڑے کے لیے حیوان ساحل، جو بھی اس کی حقیقتیں ہیں، کسی بھی شے کی کوئی حقیقت ہے وہ خود اس کے لیے واضح ہوتی ہے، اس لیے وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، جبکہ جو حل مرکبہ کا مفاد ہے یہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ حمل اولی اور حمل شائع، یہ پھر آگے دوسری قسم آتی ہے جو ہم تقسیم بندی آگے کرتے ہیں، کہ مثلا زید قائم، یہاں پر تو یہ تھا کہ انسان اور حیوان ناطق یا انسان ہے وہ ایک ہی شے ہے، خارج میں ذہن میں مفہوم میں اعتبار تھوڑا سا فرق، یہاں پر جو زید اور قائم ہے خارج میں تو ٹھیک ہے، زید وہ اس کی حالت ہی بدلی ہے، وہ اس کی ذات تو نہیں بدلی، خارج میں تو وہ ایک ہی وجود ہے، زید کھڑا ہو، جھکا ہوا ہو یا کوئی اور بھی چیز، لیکن ذہن میں زید کا مفہوم بالکل الگ ہے اور قائم کا مفہوم بالکل اس کے کلی متباین ہے، قائم کا زید کے مفہوم سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اب یہ جو قائم ہے کلی متباین ہے، یہاں پر زید کے ساتھ کیسے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا جوہر میں، تمام جواہر میں، تمام آراز میں ایک کلی تباین پایا جاتا ہے، اب یہ جو کلی تباین پایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے بشرط لا، جو فلسفہ پڑھ چکے ہیں تو وہ ان کے لیے آسان ہے، لیکن یہ کتاب میں نہیں دیا گیا، لیکن ویسے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بشرط لا ہوتا ہے کسی چیز کی تعریف کرنا اس کے تمام عوارض اور تمام خاصیات سے کاٹ کر، جیسا کہ اللہ کا یعنی ایک ذات کا ذہن میں تصور آتا ہے تو اس کے صفات نہیں آتی، اسی طرح انسان کے ذہن میں جو مفہوم آتا ہے تمام خارجی افراد ان کی خصوصیات کاٹ دیں، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، کالا، نیلا، پیلا ہونا، لمبا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، ان عوارض کو کاٹ کے اس کا جو سب میں پایا جاتا ہے وہ ایک مفہوم لینا، تو یہ اس کے عوارض سے کٹ کر کے اس کو کہتے ہیں بشرط لا۔ تو بشرط لا تو یہ کلی متبین ہے، اور متبین میں آپس میں اتحاد ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں جب اس کو لا بشرط ہم تصور کرتے ہیں تو پھر قائم کا زید کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے۔ اب زید اور قائم کا اتحاد ہو رہا ہے، قائم زید پر حمل ہو رہا ہے، تو اس قائم کی ایک جہت اشتراک ہے اور ایک جہت اختلاف ہے، اختلافی تو آپ کو پتہ ہے کام مفہوماً وہ اس کا الگ مفہوم ہے،
لیکن وہ اس کے ساتھ حمل ہو سکتا ہے اپنے جہت اشتراک کی وجہ سے. یہ حمل شائع میں ہوتا ہے. یہ دو مفہوم دونوں متباین ہیں بالکل. اب اس کا متن حل کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث الہویت وهو الحمل. یہ جو ہوویت ہے یہ کیا ہے؟ حمل. حمل کی تعریف ہم کر چکے ہیں، معمول کا موضوع پر حمل ہونا. یہ کیا ہے کہ یہ جو ہوویت ہے یہ کیا ہے؟ یہ من عوارض الوحدت ہے. یہ عوارض وحدت کے عوارض میں سے ہم دو چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں. کون سی؟ ایک وحدت اور اس کے مقابلے میں کثرت. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ وحدت کا جو عرض ہے اس کا لازمہ ہے وہ کیا ہے؟ ہوویت. اس کو کہتے ہیں حمل ہونا. اور کثرت کی ہے غیریت. غیریت یعنی فرق، اختلاف. یہاں پہ ہوویت بمعنی اتحاد، یہ بمعنی اختلاف. اتحاد کی بنیاد پر حمل ہو رہا ہے اور اختلاف کی بنیاد پر حمل نہیں ہوتا. اور وحدت کے عوارض میں سے کیا ہے؟ ایک الہویت، کما جیسا کہ ان من عوارض الکثرت الغیریت، جیسا کہ کثرت کے عوارض میں سے غیریت ہے، اسی طرح وحدت کے عوارض میں سے ہوویت ہے اور یہ حمل ہے یعنی اتحاد. اور یہ کیا ہے؟ ثم الہویت. یہ ہوویت کیا ہے؟ ہوویت ہی الاتحاد فی جہت ما. یہ ایک جہت سے اتحاد ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا، کوئی یہ جو قضیہ بنایا زید قائم میں، اس میں ایک جہت سے اتحاد ہے، ساتھ ما الاختلاف من جہت ما، لیکن اس کے ساتھ ایک جہت اختلاف بھی ہے کہ یہ الگ مفہوم ہے، یہ الگ مفہوم ہے. لیکن تعارف معذرت وہذا هو الحمل. یہ حمل ہے، یہی حمل ہوتا ہے، ایک جہت اتحاد ایک جہت اختلاف. واللازم ہوں، اور اس حمل کا لازمہ کیا ہے؟ کہ صحت الحمل، کہ حمل درست ہونا کس چیز میں؟ فی کل مختلفین، ہر دو مختلفوں میں، بینہما اتحادہما، جن کے درمیان ایک جیسے اتحاد بھی ہو. دو مختلفوں میں ایک جہت اتحاد ہو. لیکن تعارف خصہ اطلاق الحمل علی موردین. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہم نے تعریف کی، یہ تعارف آپ کو بیان کیا ہے، یہ حمل کا اطلاق خاص کرتا ہے. یعنی اس حمل کا جو اطلاق ہوتا ہے، یہ جو اس پہ حمل ہو رہا ہے، اس کا اطلاق ہو رہا ہے، اس کو خاص کرتا ہے دو موردین پر، کہ دو مورد ہونے ضروری ہیں. کس میں سے؟ من الاتحاد بعد الاختلاف، یعنی ان میں اتحاد ہو لیکن اختلاف کے بعد. پہلے اختلاف ہوگا، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. حمل کرنے سے پہلے ان میں اختلاف ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں من الاتحاد بعد الاختلاف. اختلاف کے بعد اتحاد ہو، بعد میں ان دونوں چیزوں میں ہم اس کو جوڑتے ہیں اتحاد، جہت اتحاد کی وجہ سے. اب وہ قضایا کی دو اقسام بیان کر رہے ہیں. احدہما، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ یتحد الموضوع والمحمول مفہوما وماہیتا. یہ پہلا ہے قسم ہے جسے ہم نے حمل اولی کہا تھا. یہ حمل اولی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول مفہوماً اور ماہیتاً کیا ہوتے ہیں؟ یہ متحد ہوتے ہیں. اس کا مفاد کوئی اس کی مثال ہے، جیسا کہ یہ ہم نے مثال دی تھی، انسان حیوان ناطق ہے، یا انسان ہے یا انسان حیوان ناطق ہے. اپنے خارج میں بھی یہ جو ماہیت ہے انسان، اور یہاں پر ذہن میں بھی ان میں کیا اتحاد پایا جاتا ہے دونوں طرف. لیکن اختلاف بھی ہونا چاہیے، ورنہ حمل کی تعریف ہم نے کیا کی ہے؟ پہلے اختلاف ہو، بعد میں اتحاد. تو وہ کہتے ہیں وَيَخْتَلِفَا، یہ تثنیہ دونوں، یعنی موضوع اور محمول مختلف ہوتے ہیں. بِنَوْعٍ مِّنَ الْاعْتِبَارِ، ان میں ایک اعتباری مفہومی، جو کہ حیوان ناطق اور انسان میں اعتباری ایک فرق ہے، کیونکہ اس کی تعریف کریں گے اس کی تعریف کریں گے، ایک اعتبار سے فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ کل اختلاف ہے، جیسا کہ اختلاف بالاجمال والتفصیل ہے. یہ مجمل ہے، انسان واضح نہیں ہے، حیوان ناطق کہیں گے تو واضح ہو جائے گی، اس کی بالکل تعریف واضح ہو جائے گی. جیسا کہ ہمارے فی قولنا الانسان و حیوان ناطق، کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ اس کی مثال ہے. فإن الحد عین المحدود مفہوما، کہ ذہن میں یہ حد کیا ہے؟ حد آپ کو بتا چکے ہیں، کسی کی تعریف جو کی جاتی ہے کسی شے کی، کہ انسان کی تعریف کریں، حیوان کی کریں، آسمان کی، زمین کی، دریا سمندر، کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو حد
یا رسم سے. تو یہ جو حد ہوتی ہے یہ حقیقی تعریف ہوتی ہے، حد تام. اس کی دوسری قسم ہے حد ناقص. تو حد جو ہوتی ہے یہ حد ہے، یہ حد کس کی جا رہی ہے؟ اس انسان کی. وہ کیا ہو گیا؟ محدود. یہ حد ہے حیوان ناطق، اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ محدود. تو کہہ رہے ہیں اس قسم میں فَإِنَّ الْحَدَّ عَيْنُ الْمَحْمُودِ مفہوم، مفہوم میں حد اور محدود ایک ہی ہیں. وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ، لیکن وہ دونوں مختلف ہیں بالإجمال والتفصیل. ایک ہی ہیں لیکن اس کے اجمال اور تفصیل میں فرق ہے. ایک ہی چیز کو مجملاً بیان کیا جائے یا تفصیلاً بیان کیا جائے، یہی فرق ہے سر اعتباری. وَكَلْ اختلاف بے فرض انسلاب الشیء عن نفسہ، یہ اختلاف کیسا ہے؟ کسی شے کے سے اس کے حقیقت کو سلب کرنا. یعنی آپ کہیں کہ کسی شے سے حقیقت سلب کی جا سکتی ہے تو وہ آپ پہلے اس کی تفصیل کریں گے، تفصیل کو سلب کریں گے اس شے سے، حالانکہ وہ شے ختم ہو جاتی ہے لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ ایک جہت اختلاف کو آپ واضح کر سکیں. فتغیر نفسہ، پس اس کا خود اپنا نفس اس کے نفس سے متغیر ہے. ثم کب؟ جب آپ کہیں گے انسان حیوان ناطق، الانسان غیر حیوان ناطق، اس کو ہم حیوان ناطق کو انسان سے ہم نے نکال دیا، خود اسے کے نفس کو اس کے نفس سے جدا کر دیا. یہ جو جدائی بھی تو ہو رہی ہے، نفس سے تو جدا نہیں ہوتا، لیکن یہ مفہوماً ہے کہ مفہوم میں تھوڑا سا اعتباری مفہوم ہے. ذہن میں ہم الانسان و حیوان ناطق کہتے ہیں، تو جب اس کو جدا کریں گے حیوان ناطق کو انسان سے، اور بات کو پھر حمل بھی کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں ہو سکتا ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے. ثم تحمل علی نفسہ، پہ اس کو حمل کیا جاتا ہے اپنے نفس پر. ٹھیک ہے، اس کو اپنے نفس کو پھر دوبارہ کہ انسان حیوان ناطق ہے یا انسان ہے. لے دفع، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لے دفع توہم المغایرت، کہ یہ جو مغایرت کا ایک آ رہا ہے، وہم آ رہا ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے یہ ہم کرتے ہیں. فیقال، پس یہ کہا جاتا ہے کہ الانسان انسان، یہ کہ انسان ہے یا انسان حیوان ناطق ہے. ویسمى هذا الحمل بالحمل الذاتی الاولی، اس کو کہتے ہیں حمل ذاتی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں حمل اولی، حمل ذاتی، یہ پہلی قسم ہوگی. دوسری کیا ہے؟ حمل شائع. وثانی ہمائن قضایا میں سے دوسری قسم کیا ہے؟ ان یختلف امران، کہ دو جو امر ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. کون سے؟ موضوع اور محمول. مفہوماً، ذہن میں بالکل مختلف. جیسا کہ ہم نے کہا تھا زید قائم، ذہن میں ان سب دونوں کی تعریف کریں گے بالکل مطلقاً متباین ہے. وَيَتَّحِدَ وجوداً، لیکن ایک وجود میں متحد ہے. خارج میں آپ دیکھیں زید اور قیام میں فرق ہی کچھ، وہی زید ہی قائم ہے، کھڑا ہے، تو خارج میں وہ متحد ہے. کہ قولنا، جیسا کہ ہمارا قول ہے، الانسان ضاحک، جیسا کہ انسان ہنسنے والا ہے. ذیک کو خارجی شاید نہیں ہے، انسان کا جو وضع بدلنی ہے تو وہ ضاحک کا عنوان آ جانا ہے انسان پر. یہ کوئی خارج سے کوئی شے نہیں، وہی اس وجوداً وہی انسان ہی ضاحک ہے. اب زید قائم، جیسا کہ زید قائم ہے، لیکن خارج میں تو وجوداً ایک ہیں، لیکن ذہن میں آپ دیکھیں گے تو متباین ہے. وَيُسَمَّى هَذَا الْحَمْلُ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ الثُّنَائِي، اس کو حمل کو نام دیا گیا حمل شائع ثنائی. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کثرت پر مزید وضاحت کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.